السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ صبح 4 بجے کے قریب ہوا ہے۔ ریسکیو حکام کہہ رہے ہیں کہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ تنگ گلیاں تھیں جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں کافی پریشانی کا سامنا رہا۔ عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتیں بھی لرز گئیں اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں کو ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حادثے پر پوری سندھ حکومت رنجیدہ ہے۔ زخمی کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہری گیس کے استعمال میں احتیاط برتیں، کسی بھی مشتبہ لیکیج کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس دھماکے میں منہدم ہونے والی عمارت میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ 16 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ جائے وقوع پر ملبہ اٹھانے کا کام اس وقت جاری ہے۔ وہیں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد کا، بات کریں گے شاشان اسپاٹ پر آپ موجود ہیں۔ ابھی تک کی تحقیقات میں کیا کچھ سامنے آ سکا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کے علاقے سے رپورٹ کر رہا ہوں جہاں پر گلرانا کالونی میں رات کے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ مکان کی چھت گر گئی تھی۔ 8 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا اور واقعے میں 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ اس وقت چھپا فاؤنڈیشن کے ترجمان موجود ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، کتنی کیجولیٹیز ہوئی ہیں، کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا، زخمی کتنے ہیں؟ 3:45 پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش ہوا تھا۔ گھر کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا۔ بالکل یہ چھوٹی سی عمارت تھی جو گھروں کے اندر، گھر بالکل کنجسٹڈ ایریا ہے، اندر صرف 2 افراد جا سکتے ہیں۔ دھماکے کے بعد جو ہے بلڈنگ زمین بوز ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 13 افراد اب تک زخمی ہوئے اور 16 افراد جو ہے خواتین اور بچوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ اچھا، المیہ یہ ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر یہ گھر بنایا ہوا ہے۔ اندر جو ہے کہ کمرے کے جو ہے وہ مکانات ہیں اور جو بالکل 2-3 منزلہ بنے ہوئے ہیں، اور سلنڈر دھماکے میں جو ہے مکانات، جو ارد گرد کے مکانات ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اندر کے رہائشیوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ گیس لیکیج کے بعد دھماکہ ہوا تھا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا جائے وقوع کا بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم آئی ہے، وہ دورہ بھی کر رہی ہے اور مزید شواہد بھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ 8 گھنٹے کے بعد مشکلات سے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ 16 لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی 13 افراد اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور دھماکہ سلنڈر سے نہیں، گیس لیکیج سے ہوا۔ باورچی خانے میں ناقص فٹنگ اور پلاسٹک پائپ استعمال کیے گئے تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے انچارج عابد فاروق کہتے ہیں کہ کئی روز گیس بند رہنے کے بعد اچانک تیز پریشر سے سپلائی بحال ہوئی۔ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ یا ماچس جلانے سے دھماکہ ہوا۔ گیس کل اچانک گیس آئی ہے اور اس کا پریشر بھی کافی تھا، پائپ وغیرہ لیک تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا سحری کے ٹائم پہ اٹھے ہوں گے۔ دوسرا تاریں جتنی بھی بجلی کی وائرنگ ساری ناقص حالت میں ہے اور اس سے شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور شارٹ سرکٹ یعنی کہ گیس بھری ہوئی تھی اور وہ لائٹ آئی ہوگی، اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور یا سحری کے لیے چولہا وغیرہ جلایا ہوگا تو اس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ یہ سلنڈر کا دھماکہ نہیں ہوتا، یہ سارے گیس لیکیج جو ہے نا جتنے بھی میں واقع ہوئے یہ سارے کے سارے گیس کھلی چھوڑ دیتے ہیں یا موٹریں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پائپ ہیں جو فٹنگ ہے گیس کی، سارے ناقص پائپ لگے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے پائپ، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سولجر بازار کراچی میں عمارت منہدم ہونے سے اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے ریسکیو آپریشن کی فوری اور مؤثر انجام دہی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ واشنگٹن میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف نے عمارت گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے نائب صدر شہری رحمان نے کہا ہے کہ واقعے کی ہر پہلو سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گی۔ گل پلازا میں آگ کا درجہ حرارت 1200 ڈگری تھا۔ پلازا میں ایمرجنسی لائٹس نہیں تھی، اوپر جانے اور دوسری منزل سے اترنے کے راستے بھی بند تھے۔ گراؤنڈ فلور پر راستہ نہ ملنے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ سانحہ گل پلازا کے تحقیقاتی کمیشن کے سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران سنسنی خیز انکشافات، اہم سرکاری اور نجی اداروں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں کمیشن نے ڈی جی ایس بی سی اے کو 47 سوالات پر مشتمل سوال نامہ جاری کرتے ہوئے جوابات مانگ لیے۔
لیے جسٹس آغا فیصل نے کہا کہ SBCA کہتا ہے کہ جب تک شکایت نہ ہو کارروائی نہیں کر سکتے۔ آج ایک اور واقعہ ہوا جس میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اور FBR کی جانب سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ تمام رجسٹرڈ کاروبار کو ایک ہفتے کے اندر FBR کے نظام سے منسلک کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پوائنٹ آف سیلز مشین اور CCTV ریکارڈنگ کا نفاذ بھی لازمی ہوگا۔ ہوٹل، میرج ہالز، کلبز اور بیوٹی پارلرز بھی نظام میں شامل۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ، کارگو اور کوریئر سروسز کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ پرائیویٹ اسپتال، کلینکس اور ہیلتھ کیئر سروسز دینے والے بھی نظام سے منسلک ہوں گے۔ FBR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام رجسٹرڈ دکانیں، کاروبار اور خدمات فراہم کرنے والے ادارے نئے نظام کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ ڈینٹل کلینک، ہیلتھ کلبز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فرمز، مینوفیکچررز اور تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے اندر FBR کے نظام سے منسلک ہوں گے۔ ٹیکس نظام سے منسلک کاروبار پوائنٹ آف سیلز مشین لگانے کے پابند ہوں گے۔ ایک ماہ کی CCTV ریکارڈنگ کا مقصد کاروباری شفافیت اور ٹیکس نیٹ ورک وسیع کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس نظام سے منسلک نہ ہونے والے کاروباروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تمام متعلقہ ادارے اس ہدایت پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ جاتے جاتے ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی لگا گئے۔ طارق بگٹی نے پریس کانفرنس میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ دوسری جانب PSB نے آسٹریلیا میں بد انتظامی کے معاملے پر تحقیقات مکمل کر لیں۔ رپورٹ میں فیڈریشن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ کپتان عماد بٹ پر 2 سال کی پابندی لگا دی۔ آسٹریلیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ہونے والی بد انتظامی پر طارق بگٹی نے کہا وزیر اعظم تحقیقاتی کمیٹی بنائے اور پرو ہاکی لیگ میں بدنظمی کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اسپورٹس بورڈ کا کمیٹی بنایا گیا، ٹیم ابھی تک پہنچی نہیں ہے واپس پاکستان، مینجمنٹ پہنچی نہیں ہے اور ڈیسیجن آ گیا۔ ان کو وزیر اعظم صاحب کو اطلاع بھی کر دیا گیا کہ یہ قصور سارا فیڈریشن کا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے۔ یہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بدنامی جگ ہسائی جو ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ طارق بگٹی نے الزام لگایا کہ دورہ آسٹریلیا میں PSB کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوٹل بکنگ کے لیے PSB نے بروقت رقم ادا نہیں کی۔ PSB نے کہا پیسے ملنے میں 2 ماہ لگیں گے۔ ارجنٹینا میں ہماری ٹیم گئی، اس میں 13 تاریخ کو ہوٹل بکنگ کے لیے ہم نے ای میل بھیجی، پھر 14۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PSB نے انکوائری مکمل کر لی ہے۔ رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عالمی منظرنامے سے بڑی خبر موصول ہو رہی ہے۔ برطانوی پولیس نے کنگ چارلز کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ کنگ چارلز کے چھوٹے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر کو جیفری ایپسٹین سے روابط کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ برطانوی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے سرمایہ کار اور سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی مبینہ روابط سامنے آئے ہیں۔ آج صبح مشرقی انگلینڈ میں واقع سنڈرنگم اسٹیٹ کے ووڈ فارم سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن ونسر نے مبینہ طور پر خفیہ سرکاری دستاویزات جیفری ایپسٹین کو فراہم کی۔ یہ الزامات حال ہی میں امریکی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی فائلوں کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ بانی PTI کو کب اور کہاں کی ڈیل آفر کی گئی ہے؟ سینیٹر فیصل وابڈا نے رانا ثناء اللہ سے سوال پوچھ لیا ہے۔ ایکس پر لکھا کہ یہ وہ والی ڈیل تو نہیں جس کا صرف آپ لوگوں کو ہی معلوم ہے۔ فیصل وابڈا نے لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بقول آپ کے ڈیل نہیں مانی گئی۔ اگر بانی PTI مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس نے تو سارے سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے۔ سیاستدان کہاں جائیں گے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ کسی اور کے پیچھے جانے کی کسی میں ہمت ہے نہ ہی جرات۔ فیصل وابڈا نے مزید لکھا کہ رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، سیاسی باریک وارداتیں اب بہت پرانی ہو چکی ہیں، کچھ نیا سوچیں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انسان کی عادت بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ ابھی آپ بتائیں کہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان کارپوریٹ مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی، جس میں
ہاتھ سے بنے قالینوں پر برآمدات میں درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ ویلیو ایڈڈ برآمدات خاص طور پر انہوں نے کہا کہ قالین اور دیگر چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپلائی کے مسائل حل کرنے اور ایس ایم ایز کو سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی ترقی صاف ستھرائی سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ کہا کہ ہمارا مقصد شہر کو صاف، سرسبز اور رہنے کے قابل بنانا ہے۔ سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ کا مقصد انتظامی نظام کو جدید بنانا ہے۔ منصوبے کا بنیادی مقصد کراچی کے کاربن فٹ پرنٹ میں کمی لانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا۔ پروجیکٹ بر وقت مکمل کیا جائے، ہدایت جاری کر دیں۔ اور گرہ فروشوں نے ماہ رمضان آتے ہی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ حکومت کی ناقص پالیسی کے باعث شہر منمانی قیمتوں پر پھل، کھجور، سبزی اور دیگر اشیاء فروخت ہونے لگے ہیں۔ ماہ رمضان آتے ہی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا۔ حکومتی ریٹ نہ ہونے کے برابر ملک بھر میں ہر چیز پہلے سے مہنگی کر دی گئی۔ پھلوں کے بڑھے ہوئے ریٹ سن کر دانت کھٹے ہونے لگے۔ لاہور اور ملتان میں کھجور مہنگی کر دی گئی۔ ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سیب 500 روپے کلو، کیلا 200 روپے کلو درجن، امرود 200 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مال تھوڑا ہے، پبلک زیادہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور جو بڑے خریدار ہیں وہ اپنا سٹاک انہوں نے کرا ہوا ہے، اپنی مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں، اور ہم نے تو ایک پیٹی لینی یا 2 پیٹیاں لینی۔ فیصل آباد میں بیسن کی سرکاری قیمت 200 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں بیسن 260 سے 270 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ تو بھائی جو استعمال زیادہ ہوگا اسی کا بڑھانا ہے انہوں نے۔ اب جو سبزیاں مہنگی ہوں گی، کھجوریں مہنگی ہوں گی۔ کولکتہ میں ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں پر 1 رنز بنائے۔ کپتان شائی ہوپ نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں اٹلی کی ٹیم 123 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ جوزف نے 4 اور میتھیو نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نبیبے کے خلاف کامیابی کے بعد میگا ایونٹ میں سپر 8 ٹیموں کا لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ سپر 8 مرحلے کے لیے ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ 1 میں بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہیں۔ گروپ 2 پاکستان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور سری لنکا پر مشتمل ہے۔ سپر 8 مرحلے کے میچز کا آغاز 21 فروری سے ہوگا۔ ہر گروپ سے 2 ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ اور بھارت طاقت کے بل پر کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا، مشال ملک نے واضح کر دیا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر منعقدہ سمپوزیم سے خطاب میں جدوجہد آزادی کشمیر اب ایک حقیقت بن چکی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ انہوں نے حریت رہنما یاسین ملک سے اظہار یکجہتی پر شرکا سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان کے اندر، اے پی میں، بلوچستان کے اندر، سندھ میں ہوئی، یہاں ہوئی، وہاں ہوئی، کشمیر کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ We salute Field Marshal. After ages we got a man who was not fearful of India, but he faced the enemy. We need courage, we need to retrospect once and for all. We demand one for Kashmir. اور جب میں عوام میں گئی ہوں تو لوگوں نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، چاہے وہ کوئی پاکستانی ہو یا کشمیری ہو، for Yasin Malik and for the Kashmir struggle. نائب وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار آج غزہ بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے بھارتی شہری نکھل گپتا کی گرفتاری کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ پاکستان میں بھارتی پشت پناہی سے فعال دہشت گرد گروہ کے شواہد موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے FIO اسپتال نے آنکھوں کے علاج کی جدید ٹیکنالوجی اسمائل پرو متعارف کروا دی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اب تک 9 سیکنڈز میں اینک سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسپتال کے CEO ڈاکٹر مشتاق خٹک نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کم وقت میں بینائی کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ روایتی سرجری کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمائل پرو ٹیکنالوجی خاص طور پر 18 سے 40 سال کی عمر کے افراد کے لیے مؤثر ہوتی ہے اور بینائی کے علاج میں اہم تبدیلی بھی لے کر آئے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔